بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں پروفیسر ایم افرف. آج ہم بات کریں گے حسد اور ہماری اخلاقی اور جنسی زندگی. دیکھیے، اخلاق خلق کی جمع ہے، اور خلق عربی زبان میں کہتے ہیں عادت کو. عادت اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے. تو ہمارے اخلاق پر حسد جو ہے وہ بہت برا اثر ڈالتا ہے. اب دیکھیے کہ جب ہم حسد کی کیفیت میں آتے ہیں تو ہم جس سے حسد کرتے ہیں اس کے بارے میں اچھی بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے بارے میں اچھی بات سننا بھی نہیں چاہتے. اور جیسے ہی کوئی اچھی بات اس کے بارے میں شروع ہوتی ہے تو پھر ہم اس کے بارے میں نیگیٹو بات کرنا شروع کرتے ہیں. اس سے اس آدمی کے سامنے ہم اپنا امیج ڈاؤن کرتے ہیں. اور اخلاقیات جو بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہیں کسی کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی میں، ہم وہ ساری کی ساری اخلاقی قدریں جو ہیں ان سے گر جاتے ہیں. وہ چھوٹی چیز نہیں ہے، وہ ہماری ذاتی زندگی، ہماری گھریلو زندگی، ہماری کاروباری زندگی، ہماری تعلیمی زندگی، جنسی زندگی، ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. ہم سے ہمارا پیس آف مائنڈ چھین لیتا ہے، سکون سے نہ جینے دیتا ہے، نہ کھانے دیتا ہے، نہ سونے دیتا ہے، کچھ نہیں کرنے دیتا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قدریں بدلنا شروع ہوتی ہیں. جب ہم بار بار کسی کے بارے میں منفی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں حسد کے نتیجے میں، تو پھر کہیں اور سے بھی کوئی ایسی بات آ جاتی ہے جو باعث تکلیف ہوتی ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں وہی باتیں جب محسود تک پہنچتی ہیں جس سے حسد کیا جا رہا ہے، تو پھر وہ بھی اس کی اگر اخلاقی قدریں مضبوط نہیں ہوں گی اور حسد والے معاشرے میں وہ رہ رہا ہوگا، تو ایک بہت بڑا نقصان اخلاقی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ انسان میں عدم برداشت پیدا ہوتی ہے. اور یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں جو 13 سال بعثت نبوی کے سال ہیں، اس میں سب سے زیادہ عملی تربیت جو آپ نے دی تھی وہ برداشت کی تھی، تحمل کی تھی. تو یہ ہماری اخلاقی قدروں میں سے تحمل کو چھین لیتا ہے، نکال دیتا ہے. پھر اس کے نتیجے میں جرائم، برائیاں ایسے پھوٹتی ہیں جیسے برسات میں جو ہے وہ جگہ جگہ سے جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان سے محفوظ رکھے. ایک خاص واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ زندگی میں نے کیسے چھٹکارا پایا. 2007 میں میں ایک جگہ کام کرتا تھا، تو میرے پاس ایک صاحب آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ بہت افسوس ہوا، آپ سب سے قابل آدمی ہیں، سب سے سینئر آدمی ہیں، اور سب سے زیادہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے اس ادارے میں، لیکن آپ کی پروموشن نہیں ہوئی، بہت زیادتی کی کمپنی نے. میں نے ان سے جلا کٹا بیٹھا تھا، تو میں نے ان سے کہا جی کہ بات اب نہیں کی تو میں کیا کر سکتا ہوں، آخر میں نے نوکری کرنی ہے، بچوں کی روٹی کمانی ہے. وہی کیجول باتیں جو لوگ کرتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی کہ اور لوگ بھی تو دیکھیں نا، ان کا یہ تھا اور ان کا وہ تھا، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. اب میری طرف ذرا غور سے دیکھیے کہ وہ صاحب جو تھے، یہ دیکھیں، انہوں نے ایسے اپنا کالر پکڑا تو کہنے لگے سر جی ہوں تو میں بھی تو آڈے برابر ہو گیا. او حسد کی آگ نے جلا کے خاکستر کر دیا مجھے اس لمحہ میں. لیکن وہی لمحہ میری زندگی میں چینجنگ مومنٹ تھی. دیٹ مومنٹ واز اے چینجنگ مومنٹ ان مائی لائف. زندگی بدلنی ہو نا تو میں نے سنا تھا کہ ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے. اس دن میں نے اس کو آزما بھی دیا. بہت غصہ آیا مجھے، تو میں نے اسے اس کا نام لے کر کہا کہ مجھ سے چھین کر تو تمہیں چیف مینیجر نہیں نہ بنائے گا، کیونکہ اس کو 3 پروموشنز ملی تھی اکٹھی اور وہ میرے برابر آ گیا تھا. وہ شرمندہ ہو کر اٹھا. جیسے ہی وہ میرے کمرے سے باہر نکلا، ابھی ایک قدم اس کا باہر تھا اور ایک اندر تھا، میری زبان سے ایک لفظ نکلا. میں کہا یا اللہ، میں نے اس سے حسد کیا، تو مجھے معاف فرما دے اور اس کو اور ترقی دے. اور سنیے اگلے سال کیا ہوا. میں وہیں کا وہیں تھا، اس کی پھر پروموشن ہو گئی، وہ میرا باس بن گیا. لیکن تبدیلی آ نہیں رہی، آ چکی تھی، کوئی پرابلم نہیں ہوئی. اس بات پہ خوشی ہوئی کہ اللہ نے میری دعا اس کے حق میں قبول کی.
اور اس کے بعد آج تک، اس کے بعد اللہ نے مجھے بہت نوازا. میں نہ صرف یہ کہ اس سے عزت، تنخواہ اور میرے عہدے اس سے بڑے، مگر جو آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں اس لمحے نے مجھے تبدیل کر کے رکھ دیا. اس کے بعد سے آج تک حسد کی ویو تو آ جاتی ہے بتقاضۂ بشریت، مگر اس کی عمر جو ہے وہ سیکنڈز میں اور بعض اوقات منٹوں میں ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی. اس سے میں نے ذہنی، جسمانی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی طور پر آپ کو جتنے فائدے گنوائے ہیں میں وہ سب انجوائے کر رہا ہوں. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ حسد سے جس حد تک ہو سکے بچیے. ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے، اور جن موضوعات پر آپ سننا چاہتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے. بہت شکریہ.